دوسرا مقدمات نماز میں سے جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے قبلے کا مسئلہ، کہ قبلہ جو ہے جب نماز آپ کو پڑھنی ہے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو تمام فرائض میں، اور تمام فرائض یعنی واجب نمازوں میں اور واجب نمازوں کی توابع میں، توابع کیا ہیں واجب نماز کے؟ مثلا آپ سجدہ بھول گئے، ایک آپ تشہد بھول گئے، یہ جو اجزاء بھول کے بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے وہ مراد ہے، بھولے ہوئے تشہد اور سجدہ، یہ توابع ہیں نماز کے، کیونکہ اس میں بھی وہی ساری شرائط ہونی چاہیے جو اصل نماز، کیونکہ اصل میں یہ اسی نماز کا حصہ ہے جو آپ نے ادھر نہیں انجام دیا تھا، اب ادھر انجام دے رہے ہیں، لیکن ہے یہ اسی نماز کا حصہ، تو کیونکہ اسی نماز کا حصہ ہے تو اسی نماز کی شرائط، طہارت، قبلہ، لباس، وہ سب اس کے اندر معتبر ہیں، لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو ان اجزاء کی قضا کرنی ہوگی۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح نماز احتیاط، انشاءاللہ العزیز آگے جا کے یہ بات آئے گی کہ جو نماز احتیاط انسان پڑھتا ہے شک کی صورت میں، مثلا آپ کو شک ہو کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو شریعت کہتی ہے جی اگر یاد نہ آئے آپ کو اور شک ہی رہے تو 4 سمجھیں آپ، جب جہاں پہ بھی اب آپ کو شک ہوا تھا آپ نے سوچا کہ یہ آپ کی 4تھی رکعت ہے تو اس کو آگے تک کنٹینیو لے کر جائیں، ختم کریں، اور ختم کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دیں۔ یہ جو نماز احتیاط آپ پڑھ رہے ہیں شک کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں، کہ آپ کو شک تھا کہ پتہ نہیں جو پچھلی نماز میں نے پڑھی ہے وہ 3 اصل میں پڑھی گئی ہیں یا 4 پڑھی گئی ہیں، تو اگر تو 4 پڑھی گئی ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے، ایک سمجھے مستحب نماز کے شاید آپ کو ثواب مل جائے، لیکن اگر آپ نے واقعاً 3 ہی پڑھی تھی تو یہ جو آپ نے نماز احتیاط سلام پھیرنے کے بعد پڑھی ہے، اگرچہ سلام کے بعد پڑھی گئی ہے لیکن اس نے جا کے اٹیچ ہونا ہے پچھلی نماز کے ساتھ، اور اسی کی جو کمی ہے اس کو پورا کر کے 4 رکعت بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ اسی کی سمجھے ایک کٹی ہوئی رکعت ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی ڈبہ ٹرین کا اصل گاڑی سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھے جدا ہوا ہے لیکن اس کو ہم نے جوڑنا اسی کے ساتھ ہے، تو کیونکہ اس کو اسی کے ساتھ جوڑنا ہے لہذا اس نماز احتیاط میں بھی وہ ساری شرائط ہونی چاہیے، لہذا اس کی بعض خاص احکام مثلا آپ جو ہے وہ نیت دل میں کریں، زبان پہ جاری نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں کریں بھائی؟ اس لیے کہ اگر یہ اسی کی ہے تو بیچ میں باتیں تو نہیں کر سکتے نا، تو نیت جو آپ کرتے ہیں، میں مثلا 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتی ہوں قربتاً اللہ تعالیٰ، یہ تو ذکر وکر تو ہے نہیں ہے، تو یہ تو ایک اضافی بات چیت ہو جائے گی، تو اضافی بات چیت سے نماز کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جی آپ نیت کو دل میں کریں، زبان پہ جاری، کیونکہ یہ اصل میں بہت پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ یہ اسی کی ٹوٹی ہوئی رکعت ہو جو اس سے جدا ہوئی ہے، جس کو ہم بعد میں انجام دے کے کاننا اس کو اسی کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اٹیچ کرنے میں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے نماز خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھولے ہوئے تشہد اور سجدے کی قضا، نماز احتیاط، یہ توابع ہیں واجب نماز کے، تو ان میں بھی وہ واجب نماز والی شرائط ہیں، لہذا ان کو بھی جس طرح واجب نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلہ رخ ہو کے انجام دینا ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ یہ قبلہ رخی انجام دیے جائیں گے، یعنی اس میں آپ ایک سجدہ بھول گئیں، ٹھیک ہے؟ اب نماز ختم کی آپ نے، اب نماز کے بعد ایک سجدہ قضا کرنا چاہ رہی ہیں جو بھولی ہیں، تو آپ کہیں نماز تو چلو پوری ہو گئی، اب یہ میں کسی بھی رخ پہ پڑھ دوں، تو ایسا نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخی ہوں اور قبلہ رخی آپ کو اس سجدے کو انجام دینا ہوگا۔ رکوع دیکھیں، سوال تو آپ نے پوچھ لیا لیکن اس کا سوال جواب اتنا آسان نہیں ہے، کب یاد آئے آپ کو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ بھولا ہوں میں اور بعد میں یاد آئے، ایک مرتبہ شک ہے کہ کیا ہے یا نہیں کہ، دونوں کے الگ الگ مسئلے ہیں۔ آپ نے جو پوچھا بھولنے کا، تو
تو اگر اگلی رکعت کے یعنی جس رکعت میں آپ رکوع بھولے ہیں آگے ابھی دوسرے سجدے میں آپ نے پیشانی نہیں رکھی ہے تو پلٹنا پڑے گا، اور پلٹ کے آپ پہلے سیدھی کھڑی ہوں، پھر رکوع میں جائیں، پھر آگے آپ کو نماز بڑھانی پڑے گی۔ لیکن اگر دوسرے سجدے میں پیشانی ٹکا دیا آپ نے تو اب اس نماز کا فاتحہ پڑھیں اور ایک نئی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ رکن ہے اور رکن کی کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا توابع نماز۔ کیا ہوگی توابع چیزیں؟ بھولا ہوا سجدہ 1، بھولا ہوا تشہد 2، اور نماز احتیاط 3۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اصلی نماز کے تابع ہیں، تینوں چیزیں اصلی نماز کے تابع، یہ 3 چیزیں توابع ہیں۔ ایک اور چیز اگر آپ کو یاد ہو اور آپ لوگوں نے سنی ہو، کہ یقیناً سنی ہوگی، ایک اور چیز ہوتی ہے نماز میں جو آپ غلطیوں کی صورت میں اس کو انجام دیتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو جزء نماز نہیں ہے، یہ ایک پینلٹی ہے، جرمانہ ہے، فائن ہے، چلان ہے، ای چلان، درست؟ کہ جو آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ جزء نماز نہیں ہے۔ جس طرح وہ پچھلی تینوں چیزیں وہ کہا نا توابع میں شامل ہے، یعنی کہا نا اصل میں وہ انہی کا حصہ ہیں جن کو آپ تھوڑا بعد میں انجام دے رہی ہیں، لیکن سجدہ سہو نماز کا اپنا حصہ نہیں ہے، یہ ایک پینلٹی ہے، ایک جرمانہ ہے جو آپ کو پے کرنا ہے۔ لہذا اس کے اندر کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے جو نماز کے اندر، مثلا آپ قبلہ رخ نہ بھی ہوں تو بھی چل جائے گا، اصلا نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا بغیر وضو کے تو بھی چل جائے گا، درست؟ بس یہ ہے کہ آپ کو پیشانی کسی ایسی چیز پہ رکھنی ہے، سجدہ کرنا ہے کسی ایسی چیز پہ پیشانی رکھنی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، بس یہ ایک ضروری چیز ہے۔ باقی اس سے علاوہ کوئی خاص شرط اس کے اندر معتبر نہیں ہے، تو اس کو اگر قبلہ رخ انجام نہ بھی دیں تو یہ چل جائے گا۔ اچھا یہ تو ہم نے کہا واجب نمازوں کا مسئلہ ہو گیا۔ خوب مستحب نمازوں میں قبلے کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں مستحب نماز میں اگر آپ چل رہے ہوں، چلنے کی کیفیت میں ہوں، یا سواری پر ہوں، تو قبلہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مستحب نمازوں میں، کیونکہ وہی والی بات ہے، ممکن ہے مستحب، دیکھیں ایک مرتبہ آپ کا رخ ڈائریکشن ہی قبلے والی ہے تو پھر تو آٹومیٹکلی آ گیا نا، لیکن جانا آپ کو ادھر کو ہے، قبلہ آپ کا پیچھے کو ہے، تو کیسے ڈرائیو کریں گے آپ؟ اگر آپ خود ڈرائیور ہیں تو گاڑی آپ کی اس رخ پہ جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو پہنچنا ادھر ہے اور قبلہ ہے پیچھے یا دائیں یا بائیں، کیا کریں گی؟ اب یوں کر کے گاڑی چلائیں گی تو بھی ٹکر ہے، یوں کر کے چلائیں گی تو بھی ٹکر ہے، اور پیچھے گھوم کے چلائیں گی تو بھی ٹکر ہے، تینوں صورتوں میں بہرحال ہائی رسک ہے۔ تو آپ کو لابد آپ کو چلانی ہے تو آگے دیکھ کے چلانی پڑے گی، تو قبلہ آپ کے لیے امکان ہی نہیں رکھتا کہ آپ اپنے آپ کو پراپر قبلے کی طرف کریں۔ اسی طریقے سے فرض کریں آپ کسی گاڑی میں سوار ہیں، جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں، قبلہ پیچھے، تو آپ کا پائلٹ آپ کے کہنے پہ تو جہاز کو آگے پیچھے نہیں کرے گا نا، اس نے تو اپنے روٹ پہ جانا ہے۔ تو سواری کی حالت میں یا چلنے کی حالت میں قبلہ جو ہے وہ معاف ہے، یعنی معتبر نہیں ہے کہ آپ کا رخ قبلہ ہو، لہٰذا آپ کسی رخ پہ بھی چل رہی ہیں یا سوار ہیں اور جا رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ مستحب نماز، نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک بات۔ ہاں اگر کہیں پہ آپ ٹکے ہوئے ہیں، مستقر ہیں، قرار میں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے پھر قبلہ احتیاط لازم کی بنا پر یا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، لیکن اگر آپ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں سواری میں یا چلنے کی کیفیت میں تو قبلہ معتبر نہیں ہے۔ اچھا اب قبلہ ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ قبلہ وہ مکان ہے کہ جس کے اندر خدا کا گھر
بنا ہوا ہے، یعنی وہ خدا کا گھر ہی اصل میں قبلہ ہے. اور کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا آپ کا، مثلا فرض کریں یہ قبلہ ہے ہمارا، ایک مرتبہ قبلہ رخ ہونا آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو جائیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے لیے ممکن ہو، یعنی آپ وہاں پر ہوں. اچھا، بعض جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا اتنا وہ نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نماز کس رخ پہ پڑھنی ہے. خوب، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہاں پہ تو آپ ہمیشہ ایک ہی رخ پہ پڑھتے ہیں نا. وہاں پر مثلا فرض کریں آج میں نے اس رخ پہ پڑھی ہے، کل میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں تو نماز میری بالکل اپوزٹ رخ پہ ہو رہی ہے. پرسوں میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوں تو نماز میری بالکل اس رخ پہ جا رہی ہے، تو وہ اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. خیر، تو یہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں آپ، تو یہ آپ کا قبلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دور ہیں اور ممکن نہیں ہے آپ کا اس کے سامنے کھڑے ہونا، تو اس صورت میں عرفاً یہ کہلائے کہ آپ قبلے والی سائڈ پر ہیں. عرفاً یہ کہلائے کہ آپ قبلہ رخ ہیں. اچھا، عرفاً آپ کہلائے کہ قبلہ رخ ہے، مطلب قبلہ یہ ہے، ساری بات آپ ادھر کھڑے ہوں تو قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے. ادھر کھڑے ہوں، ادھر منہ ہو آپ کا، آپ کبھی بھی اسی طرف منہ ہوگا تو آپ قبلہ رخ کہلائیں گے. تو قبلہ رخ تو آپ ہو گئے، لیکن آیا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قبلہ رخ ہو جائیں اور بس؟ یا نہیں، قبلے کو ایکیوریٹ بنانا پڑے گا آپ کو، اور جتنی ایکوریسی آپ لا سکتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن میں اتنی ہی ایکوریسی کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے. اس سے یعنی اگر آپ اوپر کے لیول پہ جا سکتے ہیں اپنے پاسبلٹیز میں، تو نچلی لیول کی پاسبلٹیز پہ آپ نماز شروع نہیں کر سکتے. مثلا فرض کریں کہ اگر آپ کو گمان ہے کہ قبلہ اس رخ پر ہے اور بالکل ایگزیکٹلی، مثلا فرض کریں آپ نے کہا بالکل سٹریٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں یا صاحب خانہ آ جائے، کسی 4 آدمیوں سے پوچھیں، تو آپ گمان سے مثلا اطمینان تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، ابھی آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اطمینان حاصل کرنا پڑے. اب اطمینان چاہے وہی بنے یا بعد میں پتہ چلے کہ نہیں آپ اسٹریٹ سمجھے، تھوڑا سا مثلا رائٹ یا تھوڑا سا مثلا لیفٹ پہ تھا، اب آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ہے، اب آپ کو نماز پڑھنی. یا مثلا فرض کریں آپ شک پر ہیں، یا تھوڑی سی جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ شک سے جو ہے وہ گمان میں آ سکتے ہیں، یا گمان کی بجائے سیدھا یقین و اطمینان پہ جا سکتے ہیں. تو آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا. آپ پھر اس شک والی کیفیت میں نماز کو سٹارٹ، بس رخ آپ کا قبلہ ہونا چاہیے. لیکن قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک بہت، یعنی عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ مشہور ہے کہ آپ یعنی اختیاری طور پہ بھی جان بوجھ کے بھی، اگر وہ وہی والی بات ہے 180 ڈگریز کے اندر یعنی 90 ڈگریز فرام اسٹریٹ ٹل رائٹ اور 90 ڈگری لیفٹ تک تھوڑا اونچ نیچ ہو جائے تو چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو چلنے والا مسئلہ ہے یہ بھول چوک کا ہے، یہ اختیار کا نہیں ہے. عرض کیا نا، اختیاری طور پر تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کم لیول سے اوپر لیول تک جا سکتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، بررسی تحقیق کرنی پڑے گی، تاکہ ایکیوریسی کا آپ کو اگر شک ہے تو گمان، اور گمان ہے تو اطمینان حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے جو یقین والے جو ذرائع تھے ہم نے کوشش کی، لیکن یقین حاصل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، گمان حاصل ہو رہا ہے. تو دوسرا مرحلہ آتے ہیں. پہلے آپ نے کہا نا کہ پہلے آپ جتنا ایکوریٹ بنا سکتے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ قبلہ بالکل یہی سمت ہے، یہی ڈائریکشن ہے، یہی اینگل ہے. تو پہلا مرحلہ یقین و اطمینان کا ہے. اگر یقین و اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر دوسرے مرحلے میں آپ گمان پر عمل کر سکتے ہیں. وہ گمان کے جو بعض اوقات مثلا مسجدیں عام طور پہ جب بنتی ہیں تو جو اس کا محراب ہوتا ہے جس میں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے وہ قبلہ رخ ہوتا ہے. تو محراب مسجد دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے، مثلا جیسا فرض کریں یہ محراب بنا ہو اے سی کے پیچھے، تھوڑا سا اس کو اندر سے ہالو کر لیں آپ، تو مثلا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ قبلہ اس طرف کو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح، آپ قسم نہیں کھا سکتی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی مسجدوں میں بھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے. قم میں جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم ہے،
جب ہم شروع میں گئے ہیں تو ادھر وہ اسٹریٹ تھا ان کا محراب، ابھی بھی جا کے آپ دیکھیں تو اسٹریٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ اب غلطی اگر پتہ چل جائے تو توڑ پھوڑ تو نہیں کریں گے نا، اتنی بڑی لمبی چوڑی کہانی میں تو گلے نہیں ڈالیں گے۔ پھر بعد میں انکشافہ کے جو قبلہ ہے وہ 30 ڈگریز کے اینگل پر ہے۔ اب وہ کرتے یہ ہے کہ اینگل پہ ہے، کیونکہ مثلا فرض کریں یہ اسٹریٹ ہے اور 30 ڈگریز فرض کریں یہ ہے، تو اب وہ اسی اینگل پر وہ جو بچھاتے ہیں نا گرین کپڑا سجدگاہ کے لیے اور اس ٹائپ کی چیزیں، یا چٹائیاں اگر آپ بچھا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اینگل بچھایا ہے تاکہ آپ کھڑے اسی اینگل پر ہوں۔ پھر اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ سمجھ رہے ہو سیدھا ہے، محراب سیدھا دکھا رہا ہے، لیکن غلطی ہوئی ہو اور وہ ایکچولی سیدھا نہ ہو بلکہ ٹیڑھا ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی محراب سے آپ 100% پہ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا زن، گمان ہو جائے گا کہ قبلہ لگتا ہے اسی رخ پر ہے، یہ لگتا ہے ایک ہوگا اس کے اندر۔ جہاں پر یقین ہوتا ہے وہاں پہ لگتا نہیں ہے، وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں اس وقت دن ہے یا رات ہے، کیا بولیں گے آپ لوگ؟ شام بھی دن نہیں ہوتا نا، جب آپ دن اور رات کہتے ہیں تو شام دن میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دن ہے نا، آپ کہیں گے کہ لگتا ہے دن ہے، کبھی بھی نہیں، آپ فیصلہ سنائیں گے جی دن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ فل مثلا بادل بہت زیادہ ہوں اور مغرب کے بہت قریب ہو گئے ہوں آپ، اور پھر آپ سے پوچھا جائے جی دن ہے یا رات ہے، یار لگتا ہے رات ہو گئی ہے، یہ لگتا ہے ابھی بھی دن ہے، پھر لگتا آتا ہے۔ یہ جہاں پہ بھی بیچ میں لگتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین پر نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی نارملی محراب دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے یار لگتا ہے کہ اسی سائڈ پر ہے۔ 100% کبھی بھی نہیں ہوتا انسان۔ دوسری علامت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے مومنین کی قبریں، مسلمانوں کی قبریں۔ قبر میں کس اینگل پہ لٹاتے ہیں؟ قبلہ رخ۔ قبلہ رخ یعنی رائٹ پہلو پر، اس طرح سے کہ آپ کا فرنٹ قبلے کی طرف ہو۔ تو جب قبلہ رخ لٹاتے ہیں تو اب آپ نے ایک قبر دیکھی، فرض کریں قبر آپ نے دیکھی کہ یہ اس رخ پر قبر ہے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ رائٹ پہلو پہ اگر لٹایا گیا ہوگا تو مثلا قبلہ یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر یوں لٹانے کے بعد اس کو رائٹ پہلو پہ ڈال دیا تو آٹومیٹکلی قبلہ آپ کا یہاں پر ہوگا۔ تو یہ قبلہ آپ کو، لیکن پھر وہی والی بات ہے، قبروں میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا رائٹ پہلو پہ لٹایا جاتا ہے، وہ تو سیدھا لٹا دیتے ہیں۔ یعنی آپ اگر ایسے علاقے میں جائیں ذاکرہ بن کے یا عالمہ بن کے، اور کہیں آپ کو تدفین کے موقع پہ وہاں پہنچ جائیں اور آپ دیکھیں، اگر آپ ان کو بولیں گے کہ غلط تدفین کریں، وہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اس لیے کہ ان کے حساب سے آپ غلط بول رہی ہیں۔ اتنے سارے، انہوں نے کہا اتنے سارے دفنائے ہوئے ہیں، سارے غلط دفنائے ہیں کیا؟ ان کی تو دلیل ہی یہ ہوگی کہ جو اتنے سارے دفنائے گئے ہیں، پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں سارے غلط دفنائے گئے ہیں۔ اب آپ بولیں ہاں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کا۔ مشکل کام ہے نا۔ لہذا ادھر بھی میکسیمم یہی ہوگا کہ آپ کو ایک گمان پیدا ہو جائے گا کہ ہاں لگتا ہے کہ قبلہ اسی رخ پر ہے۔ تو اس یا کوئی بھی اور دوسرے، میں نے کہا نا کوئی موبائل کے اندر آپ کے پاس اپلیکیشن ہے یا کوئی بھی، بالآخر کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے آپ کو یہ اطمینان یعنی گمان حاصل ہو جائے کہ قبلہ کس رخ پر ہے، آپ اس گمان کے مطابق، یعنی دوسرے مرحلے میں اگر یقین اطمینان تک نہ پہنچیں تو آپ گمان پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اب گمان چاہے محراب سے حاصل ہو، چاہے قبروں سے حاصل ہو، چاہے کوئی اور عقلائی طریقے سے آپ کو گمان حاصل ہو، تو آپ اس گمان پر عمل کر سکتے ہیں۔ حال اب نہ یقین ہو نہ گمان، جب یقین بھی نہ ہو اور گمان بھی نہ ہو تو کہاں ہوں گے آپ؟ شک پر ہوں گے آپ شک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور شک پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ذریعہ جس سے، وہی والی بات ہے، بعض جگہ پہ نیٹ نہیں چل رہا، اور یہ بہت ساری اپلیکیشنز کی وہ ہوتی ہیں جو نیٹ کے ساتھ چلتی ہیں، صحیح ہے نا۔ اب نہ نیٹ چل رہا ہے، نہ کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی قبرستان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی مسجد، آپ صحرا میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ ہیں، اور اب نماز پڑھنی، اب قبلہ کیسے طے کریں؟ کوئی قبر نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کوئی پوچھ گچھ جسے پوچھ گچھ کر سکیں،
اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر شک کی صورت میں اگر آپ کو کسی ایک سمت میں، چار میں سے، سامنے پیچھے دائیں بائیں میں سے کسی ایک سمت میں آپ کو زیادہ چانس لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قبلہ اس طرف ہو، تو اس طرف کر کے نماز پڑھیں. اور اگر ساری سمت آپ کے لیے مساوی ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قبلہ کس طرف کو ہے، تو پھر آغا سیستانی کے حساب سے کسی ایک طرف نماز پڑھ لیں تو کافی ہے. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ چاروں طرف اگر وقت ہو تو چاروں طرف نماز پڑھیں، لیکن ایک طرف کافی ہے. یہ ایسے احتیاطی مستحبوں کے اوپر تو کوئی عمل کرنے والا مجھے لگتا نہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہو کہ جب ایک نماز میں جان چھٹ رہی ہو تو میں 4 نمازیں پڑھوں. کون پڑھے گا؟ ہم ایک کے لیے چھٹی مانگ رہے ہوتے ہیں خدا سے، تو ایک کی بجائے 4 پڑھنی پڑے تو اور زیادہ سخت کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں وہ پھر مشکل ہے، لیکن ہے بہرحال اپنی جگہ پہ مسئلہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، نماز تو آپ نے فرض کریں احتیاط مستحب کی بنا پہ 4 طرف پڑھ لیا. اب بکرا کاٹنا ہے تو بکرے کو 4 طرف کیسے کاٹیں گے؟ ایک ہی بکرا ہے، 4 بکرے تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں ایک ادھر کاٹ لو ایک ادھر کاٹ لو. ایک ہی بکرا ہے، اب اس کو کس طرف کاٹنا ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کہیں پہ گمان ہے زیادہ کہ اس طرف ہوگا تو ادھر کاٹ لیں، ورنہ کسی بھی طرف کاٹ لیں، آپ کا یہ بکرا حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب. اچھا، ابھی ہم نے کیا کہا کہ واجب نمازوں میں قبلہ معتبر ہے، مستحب نمازوں میں بعض کنڈیشن میں معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن کسی وجہ سے مستحب بنی ہوئی اس وقت، جیسے عیدین کہ زمانے حضور امام علیہ السلام میں یہ واجب نماز ہے لیکن امام کی غیبت کی وجہ سے مستحب ہو گئی، تو بیسیکلی یہ واجب نماز ہے. اب اس کو واجب مانتے ہوئے قبلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا چلتے پھرتے مستحب ہے تو ہم کہیں چلو چلتے پھرتے یہاں سے خراسان جاتے ہیں امام بارگاہ جاتے تک میری نماز ہو جائے گی، میں نماز سے ہی فارغ ہو جاؤں، تو قبلے کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے. کیا صورتحال ہوگی؟ یا اسی طرح الٹا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ذاتی طور پہ نماز مستحب ہے لیکن آپ نے منت مانی ہے اور منت کی وجہ سے وہ نماز آپ پر اس وقت ہو گئی واجب. اصل میں نماز واجب نہیں ہوتی، اصل میں منت کی ادائیگی واجب ہے، لیکن اس کی کیونکہ وہ واجب ہو گیا اور منت آپ نے نماز ہی کی مانی تھی تو اس لیے آٹومیٹکلی لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے نماز ہو گئی واجب. تو اب ذاتی طور پہ مستحب نماز ہے لیکن نظر پورا کرنے کے اعتبار سے اس کی ادائیگی کیا ہو گئی؟ واجب. اب یہ 2 نمازیں، وہ واجب تھی مستحب ہو گئی، یہ مستحب تھی واجب ہو گئی. اب ان میں کس کا قاعدہ چلے گا، واجب والا یا مستحب والا؟ کہتے ہیں جو پہلے والی قسم ہے جو واجب تھی ذاتی طور پر اور مستحب ہوئی ہے اس میں واجب والا قاعدہ چلے گا، اور جو ذاتی طور پہ مستحب تھی اور اب واجب ہو گئی ہے ادائیگی نظر کی وجہ سے اس میں مستحب والا قاعدہ چلے گا. لہذا نظر کی ہوئی نماز کو آپ چلتے پھرتے بغیر قبلے کا لحاظ پڑھے کیے پڑھ سکتے ہیں، اور عید کی نماز کو چلتے پھرتے اور قبلے کا لحاظ کیے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نگاہیں اس کی اصلیت پہ ہونی چاہیے کہ اصل میں کیا ہے. اصل میں واجب ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو اس وقت تو آپ کے اس کے اوپر واجب والا قاعدہ چلے گا. اصل میں مستحب ہے، ابھی اس وقت کچھ بھی ہو اس کے اوپر مستحب والا قاعدہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے، واجب نماز ہے تو قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے. ابھی تو بتایا آپ کو کہ اگر آپ کے لیے یقین حاصل کرنا ممکن ہے تو یقین حاصل کریں، یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو گمان پر عمل کریں. تو یہ تو اب آج کل اس کے بغیر تو سفر ہوتا ہی نہیں ہے، ٹکٹ کے بغیر کر لیتے ہیں ہم، اس کے بغیر نہیں کرتے. درست. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان معلوم کرے، چیک کرے قبلے کو اور اس کے مطابق نماز کو. اب اس کے پھر اپنے احکام ہے کہ ممکن ہے لحاظ کرنا، ممکن نہیں ہے، آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ قبلے کا لحاظ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، وہ پھر اپنے اس کے دوسرے احکام ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی سے. ابھی تو سیدھے سیدھے مسئلے پڑھ رہے ہیں. خوب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ
اب وہی والا مسئلہ جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ مثلا آپ نے اپنے طور پر جتنی معلومات کر سکتی تھیں آپ نے معلومات کر کے طے کر لیا جی قبلہ مثلا فرض کریں یہ سیدھی سائڈ رائٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رائٹ پہ نماز پڑھ لی، ٹھیک، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ یہاں نہیں مثلا یہاں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ قبلہ رخ کھڑی ہو اور اپنے ہاتھوں کو لمبا کریں۔ اگر اس کے اندر اندر انحراف ہے، یعنی یہ جو آپ کا مثلا یہ قبلہ نا یہ 90 ڈگری اینگل بنے گا، 90 رائٹ پہ اور 90 لیفٹ پہ، تو کتنا ہو جائے گا 180۔ اگر اس کے اندر اندر ہے آپ کی پلس مائنس تو آپ کی وہ نماز صحیح ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے مسئلے انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی بھی شرعی طریقے سے آپ کے لیے طے ہو گیا کہ قبلہ مثلا اس رخ پر ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، پھر بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں غلطی ہوئی ہے، اس رخ پہ نہیں تھا اس رخ پہ تھا، اینگل تھا تھوڑا سا مثلا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا انحراف جو ہے جو چینج آف قبلہ ہوا ہے یہ اگر رائٹ یا لیفٹ تک نہ پہنچے، وہی 180 کے اندر اندر ہو، تو یہ اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیا چیز؟ کافی دن اگر اپنے اطمینان کے حساب سے پڑھی تھی، یعنی معلومات کر کے جو تھا، تو سب کا یہی حکم ہے، ایک دفعہ چیک کر لیں تو ساری نمازیں اوکے ہو جائیں گی۔ میں نے کہا نا اس کے مسئلے پھر بعد میں آئیں گے، بلکہ اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اگر انحراف رائٹ اور لیفٹ یا اس سے زیادہ ہو، اور یا مثلا بالکل پشت پہ قبلہ اس رخ پہ تھا اور آپ نے غلطی سے اس رخ پہ پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی قبلے کی طرف پشت کر کے پڑھتے رہے، تو اگر وقت گزرنے سے پہلے پتہ چل جائے تو تکرار کرے گا نماز، اور اگر وقت کے بعد پتہ چلے تو قضا واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قضا کرے لیکن واجب نہیں ہے۔ پھر اگین یہ بھی انہی احتیاط مستحب میں سے ہیں کہ جن پہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، لیکن ان کا کام تو بتانا، تو انہوں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی یہاں تک آپ کا قبلے کے کچھ احکام۔